السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو ارجنٹینا کی ویزا کے حوالے سے بتاؤں گا کہ ارجنٹینا کا ویزا پاکستان میں کیسے لے سکتے ہیں۔ ارجنٹینا جو ہے ایک بہت خوبصورت اور اچھا کنٹری ہے ساؤتھ امریکہ کے اندر۔ یہ بہت بڑا کنٹری ہے برازیل کے بعد، اور یہ فٹ بال کے حوالے سے بہت مشہور ہے۔ آپ نے میراڈونا وغیرہ کا نام سنا ہوگا، اور میسی جو ہے ابھی بہت مشہور ہے۔ اس کے علاوہ ارجنٹینا میں آج کل کرائسس چل رہے، اکنامک پرابلمز ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، جس کی وجہ سے ان کی کرنسی بہت زیادہ ڈاؤن گئی ہے، انفلیشن بہت زیادہ ہائی چلی گئی ہے، لیکن پھر بھی اس کا ویزا جو ہے وہ کافی مشکل ہے پاکستان میں۔ لیکن میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا اور ٹپس بھی دوں گا کہ آپ کس طرح اچھی طریقے سے جو ہے اس کا ویزا جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہو۔ لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک کے بٹن پہ کلک کریں، اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں واٹس ایپ گروپس میں۔ اور اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو ہمیشہ نیچے کامنٹ کر دیا کریں، تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو رپلائی دوں گا اس حوالے سے۔ ارجنٹینا کی ایمبیسی ہے، یہ چند ساؤتھ امریکن کنٹریز میں سے ایک ہے جن کی ایمبیسی پاکستان میں موجود ہے، کیونکہ بہت سارے ساؤتھ امریکن کنٹریز کی جو ہے پاکستان میں ایمبیسی نہیں ہے، لیکن ارجنٹینا کی ایمبیسی پاکستان میں موجود ہے، اور آپ یہ ویزا اپلائی کر سکتے ہو۔ ارجنٹینا کا بزنس ویزا بھی اپلائی کر سکتے ہو، اسٹوڈنٹ ویزا بھی اپلائی کر سکتے ہو، ورک ویزا بھی اپلائی کر سکتے ہو پاکستان میں۔ لیکن ہم اسپیسیفکلی بات کریں گے ٹورسٹ ویزا کے اوپر، جو گھومنے کے لیے، سیاحت کے لیے جو ویزا آپ لیتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ فیس جو ہے وہ $150 ہے، جو کہ تھوڑی سی ہائی ضرور ہے، لیکن یہ جو امریکن کنٹریز ہیں نا، ان کی فیسز ویزا کی ویسے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے امریکہ کی $185 ہے، کینیڈا کی بھی 185 کینیڈین ڈالرز ہے، تو اسی طرح ان کی ویزا کی فیس $150 ہے ارجنٹینا کی، اور یہ تقریباً پاکستانی کل ملا کے آپ کہہ سکتے ہو کہ 40,000 سے اوپر بنتا ہے۔ تو یہ آپ نے فیس پے کرنی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے باقی جو تمام ڈاکومنٹس ہیں نا، وہ آپ نے سارے کے سارے تیار کرنے ہیں پراپر طریقے سے، کوئی اس میں مسٹیک نہیں ہونی چاہیے، اور کوئی ڈاکومنٹس مس نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس میں آپ کے ویزا اپلیکیشن آپ نے فل کرنا ہے، 3 کاپیز ہونی چاہیے اس کی، فوٹوگرافس آپ کے پاس۔ یہ میں اسکرین پہ آپ کو پورا جو لسٹ دکھا رہا ہوں، آفیشیل ایمبیسی کی ویب سائٹ سے میں نے یہ اٹھائی ہے، اور آپ کو اسکرین پہ میں ڈسپلے کر رہا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ٹورسٹ ویزا کے لیے، یہ سارے ڈاکومنٹس ضروری ہے، جس میں بینک سٹیٹمنٹ بھی ہے، اور اس کے اندر جو ہے ہوٹل بکنگ بھی ہے، راؤنڈ ٹرپ فلائٹ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں آپ نے ایک سٹیٹمنٹ بھی ڈالنی ہے جس میں آپ قسم کا کہ یعنی سوان سٹیٹمنٹ، قسم کھاؤ گے کہ میں ارجنٹینا وزٹ کروں گا اور واپس آؤں گا، وہاں پہ جو ہے نا سلپ نہیں ہوں گا۔ تو یہ بھی چیز آپ نے اس میں لکھنی ہے، اتنا سخت ہے یہ ویزا۔ اور یہ ساری چیزیں دینے کے بعد آپ نے پہلے اس ای میل پہ اس کی اسکین کاپیز سینڈ کرنی ہے۔ پھر اوریجنل ڈاکومنٹ جب سبمٹ کرو گے تو اس میں یہ اوریجنل ڈاکومنٹس آپ ارجنٹینا کے ایمبیسی اسلام آباد میں اس کو سبمٹ کرو گے، اور وہاں پہ آپ کا فیس ٹو فیس انٹرویو ہوگا۔ تو انٹرویو آپ کا کریں گے وہ لوگ، اور آپ سے پوچھیں گے سوالات کہ آپ ارجنٹینا کیوں جا رہے ہو، اور ارجنٹینا کا جو ویزا اپلیکیشن ہے اس میں آپ نے ایک ریکویسٹ لیٹر یا کورنگ لیٹر جس کو کہتے ہیں، اس میں پورا ڈیٹیل کے ساتھ لکھنا ہے کہ آپ وہاں کس مقصد کے لیے جا رہے ہو، اور کون کون سی جگہوں کو وزٹ کرو گے، اور پورا پلان دینا ہے، ٹریول پلان جیسے ہم لوگ یورپ کی ویزا میں دیتے ہیں، تو تب جا کے کچھ بات بنے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو بھائی جان ارجنٹینا کی ویزا کے حوالے سے بات ہو گئی کہ آپ کا انٹرویو بھی ہوگا۔ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی دے دو تو بہتر ہے، وہاں پہ اپلیکیشن جو ڈاکومنٹ لسٹ ہے اس میں تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ دے دو تو بہتر ہے، تاکہ تھوڑا سا اور آپ کا ٹرسٹ ورتھی ہو جائے اپلیکیشن۔ اور اگر ویزا ریجیکٹ ہو گیا تو یہ فیس جو ہے $150 یہ واپس نہیں ملے گی، تو یہ ذہن میں بات رکھیے گا۔ اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ یہ تو ٹورسٹ ویزا کی بات ہے، تو ٹورسٹ ویزا کے لیے آپ جو ہوٹل بکنگ کرو گے نا، وہ آپ نے کنفرم ہوٹل بکنگ کرنی ہے، وہ جو ریزرویشن ہوتی ہے وہ نہیں کرنی، کنفرم کرنی ہے، پے کرنا ہے، مطلب کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ سے، تو وہ وہاں پہ پھر نظر آتی ہے نا ہوٹل بکنگ میں کہ اس بندے نے پے کر دیا ہے آلریڈی، تو یہ انہوں نے باقاعدہ لکھا ہوا ہے یہ ڈاکومنٹ لسٹ کے اندر، تو آپ یہ چیز کریں۔ ہاں البتہ یہ کر سکتے ہو کہ اگر فلائٹ بھی آپ لیتے ہو تو وہ بھی کینسلیبل ہو، اور ہوٹل بکنگ بھی کینسلیبل ہو تو بہتر ہے، تاکہ آپ کا ویزا اگر ریجیکٹ ہوتا ہے تو آپ اس کو کینسل کر کے ریفنڈ لے سکتے ہو، تو ریفنڈیبل ٹکٹ اور ہوٹل بکنگ لینی ہے آپ، تو یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو ٹورسٹ ویزا کی بات ہو رہی ہے، اگر آپ بزنس ویزا اپلائی کرتے ہو تو وہاں کی کمپنی کا اٹیسٹڈ جو ہے آپ کے پاس انویٹیشن لیٹر ہونا چاہیے، اسپانسر لیٹر ہونا چاہیے، اور وہاں سے اٹیسٹڈ ہو ان کے نوٹری وغیرہ سے، اور کمپنی کے اسٹیمپ لگی ہوئی ہو۔ اور اگر کوئی آپ کا دوست ہے ارجنٹینا میں، یا آپ کی فیملی ہے وہاں پہ، فیملی ممبر ہے یا دوست ہے، اسپیشلی لوگوں کے دوست ہوتے ہیں یا لوگ کہتے ہیں کہ یار وہاں پہ کوئی لڑکی مجھ سے شادی کرنا چاہ رہی ہے، تو وہ جو ہے میں ان سے ملنے جانا چاہ رہا ہوں، تو اس کے لیے
آپ نے انویٹیشن لیٹر ان سے منگوانا ہے اوریجنل والا DHL کے تھرو، یا ان کا ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے اس کے تھرو بھی منگا سکتے ہو، آفیشیل پلیٹ فارم ہے ان کا، لیکن اس پہ اسٹیمپ ہونا چاہیے اور وہ باقاعدہ نوٹری پبلک سے اٹیسٹڈ ہونا چاہیے۔ ایک نارمل پیپر پہ جو ہے نا انویٹیشن لیٹر نہیں چلے گا، آپ نے وہاں سے اٹیسٹ کرنا ہے آفیشیل اداروں سے، آفیشیل جگہوں سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو اوریجنل حالت میں یہاں پہ سینڈ کرنا ہے۔ تو تب وہ جب آپ سبمٹ کرو گے ویزا اپلیکیشن کے ساتھ تو پھر کچھ بات بنے گی ارجنٹینا کی ویزا کی، اور پھر آپ وہاں جا پاؤ گے، اور وہاں پہ آپ شادی کرنا چاہتے ہو یا انگیجمنٹ کرنا چاہتے ہو یا جو بھی کرنا چاہتے ہو وہ آپ پھر کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے وزٹ ویزا کے حوالے سے، اور اگر آپ فیملی یا دوستوں کو وزٹ کرنا چاہ رہے ہو تو اس حوالے سے۔ اس کے علاوہ اگر اسٹوڈنٹ ویزا ہے تو اسٹوڈنٹ ویزا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے لیے آپ کو سمپلی جو ہے وہاں پہ یونیورسٹی میں جو ایکسیپٹنس لیٹر ہوتا ہے، آپ کا داخلہ ہو چکا ہوتا ہے تو وہ دیتے ہو۔ لیکن جنرل سی بات یہ ہے کہ ساری ویزوں کے اندر یہ لوگ انٹرویو کرتے ہیں، اور آپ نے جو ڈاکومنٹ سبمٹ کی ہے تو یہ مزید ڈاکومنٹس بھی آپ سے منگا سکتے ہیں، ایکسٹرا ڈاکومنٹس، تو اس کے لیے بھی آپ کو تیار رہنا چاہیے، اور ایک انٹرویو کی جگہ 2 انٹرویوز بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایسے بھی بندوں کو میں جانتا ہوں کہ ان کو 2 بار انٹرویو کے لیے بلایا گیا ہے۔ انیشیل انٹرویو میں کچھ چیزیں مس ہو گئی تھی تو بعد میں ان کو دوبارہ جو ہے انٹرویو کے لیے بلایا گیا ہے، اور یہ ویزا جو ہے اسلام آباد میں اپلائی ہوتا ہے، تو ان کی کوئی اور برانچ نہیں ہے جو ارجنٹینا کی ایمبیسی ہے، تو ان کا اسلام آباد میں ہی جا کے آپ کو اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ اور ایک بات کا خیال رکھیں کہ ڈاکومنٹس میں کوئی ڈاکومنٹ مس نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اگر کوئی ڈاکومنٹ مس ہو تو یہ لوگ پھر مسئلہ بناتے ہیں اور آپ کا اپلیکیشن ایکسیپٹ نہیں کرتے یا ریجیکٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنی طرف سے ہمیشہ کوئی بھی ویزا ہو، یہ تو ارجنٹینا کا ہے لیکن کوئی بھی ویزا ہو تو آپ اپنی طرف سے کوشش پوری کیا کرے کہ تمام ڈاکومنٹس جو ہے وہ پرووائڈ کر دیا کرے، اوریجنل ڈاکومنٹس پرووائڈ کر دیا کرے، جھوٹ نہ بولا کرے اس میں اپنی اپلیکیشن میں، اور باقی جو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہے اس پہ بھی فوکس کیا کرے، تو پھر بہت بہتر ہو جاتا ہے، آپ کا چانس جو ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ باقی جہاں تک ارجنٹینا کی بات ہے تو ارجنٹینا جو ہے وہ ابھی تھوڑا سا فائنانشلی، میں نے شروع میں جیسے کہا، کرائسس میں ہے، وہاں کی کرنسی بہت زیادہ ڈاؤن چلی گئی ہے اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے، تو وہاں جا کے تھوڑا سا احتیاط کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ آپ کو سیف سٹیز میں، جو بڑے بڑے سٹیز ہے اس میں رہنا چاہیے، زیادہ ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے۔ اور میں تو پرسنلی میرا بھی ارادہ ہے کہ میں بھی جو ہے ارجنٹینا وزٹ کروں بہت جلد، لیکن میں جب وزٹ کروں گا تو پھر انشاءاللہ ایک ساتھ جو ہے برازیل اور ارجنٹینا اور چلی وغیرہ یہ ساری کنٹریز جو ہے میرا ارادہ ہے کہ میں ایک ساتھ وزٹ کروں، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی ارجنٹینا جو ہے وہ ایکسپینسو کنٹری ویسے جنرلی اتنا نہیں ہے، آج کل تو مہنگائی چونکہ ہوئی ہے یہ اکنامک انسٹیبلٹی کے حوالے سے، لیکن جنرلی دیکھا جائے تو ارجنٹینا جو ہے وہ ایک بجٹ ڈیسٹینیشنز کے اندر آتا ہے، اور وہاں پہ اتنا ایکسپینسو نہیں ہے ٹورزم کے حوالے سے جتنا یورپ ایکسپینسو ہے یا امریکہ وغیرہ ایکسپینسو ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ پلیز کامنٹ میں کریں، میں انشاءاللہ آپ کو رپلائی دوں گا، اور اگر آپ ہماری پیڈ کنسلٹنسی لینا چاہتے ہیں، جو ایک پیڈ کال ہوتی ہے کسی بھی ویزا کے حوالے سے، ہم آپ کو پورا سولوشن دیتے ہیں، اس میں پورا گائیڈ، ایک روڈ میپ دیتا ہوں میں کہ کس طرح آپ جو ہے کون سا آپشن آپ کے لیے بیسٹ ہے، اور یا کس طرح آپ اس کو پروسیس کر سکتے ہو، تو اس کے لیے یہ واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ میسج کر کے آپ اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ۔ تھینک یو گائز فار واچنگ، ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں بہت جلد۔